نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، امت کے نبی جو ہیں وہ ان کا درجہ امت کے باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ بھی ایک باپ کا درجہ ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو دوستوں، اللہ کے نبی نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر بڑے احسانات کیے، اور ایک شفیق باپ کی طرح کچھ ایسی باتیں بتائیں جیسے باپ بچوں کو سمجھاتا ہے نا کہ باتیں، تو زندگی کے اور آخرت کے لیے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو امت کے لیے مفید ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر 4 چیزیں نصیب ہو جائیں، اللہ پاک کی طرف سے انسان کو وہ چیزیں مل جائیں، اور یا اس کی اپنی دعا کی وجہ سے اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو مل جائیں، تو وہ شخص سمجھے کہ اسے دنیا جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ تو وہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسان کا دل شاکر ہونا چاہیے، شکر کرنے والا ہو۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ بدن جو ہے وہ صابر ہو اس کا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذاکر ہو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، تو وہ سمجھے کہ اس کو دنیا جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ تو اس حدیث کی تشریح کے لیے ہم ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک انسان صبح کو سو کر اٹھے اور اس کو صحت اچھی ہو اس کی، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہ ہو، یعنی صحت اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا کہ پریشان ہوگا، نہ خوراک اچھی لگے گی، نہ کوئی زندگی میں مزہ آئے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، کہ اس کو یہ خوف رہے ہر وقت کہ کوئی بھی قرض دار آ کے قرض خواہ آ کے اس کو ذلیل و خوار کر جائے گا، بے عزتی کر دے گا اس کی، تو پریشان نہ ہو ذہنی طور پر قرض کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد اس کو بھوک کا خوف نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو کہ اس کو یہ خوف ہو کہ آج میں بھوکا رہوں گا، اس دن کا کھانا ہو اس کے پاس۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ اس کی گھر والی، اس کی بیوی جو ہے وہ شاکر ہو، شکر کرنے والی ہو، طعن و تشنیع کرنے والی نہ ہو، اس کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے والی نہ ہو، تو وہ انسان سمجھے کہ اسے دنیا جہان کی بادشاہت مل گئی ہے۔ تو دوستوں، یہ بھی پہلی حدیث سے ملتی ہوئی حدیث ہے، تو ہم پہلی حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دل انسان کا شکر کے اندر ہو، ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے، اور دل کے اندر بس اس کے اللہ تعالیٰ کا خیال ہو کہ چاہے کوئی مشکل وقت آیا ہے، چاہے خوشحالی کا وقت ہے، ہر حال کے اندر وہ شکر کی حالت میں ہو۔ وہ انسان کو بہت سی نعمتیں پریشانی کے وقت میں بھی نصیب ہوتی ہیں، ان کو سوچ لے وہ، تو اطمینان حاصل ہو جائے گا اس کو۔ بہت ساری نعمتیں، بہت کچھ نہیں بھی ہیں، لیکن جو بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، تو ان کو سوچ لے، صحت کو سوچ لے، ہوا پانی کو سوچ لے، خوراک کو سوچ لے، اولاد کو سوچ لے، نعمتوں کو سوچ لے، اور جو کچھ اس کو میسر ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، اس کے پاس ہیں۔ تو اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں، شکر کے اندر ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کو اس اطمینان رہے گا اپنی زندگی کے اندر کہ بھی میں تو بہت خوش نصیب انسان ہوں۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف توجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، تو پھر ہی شکر اس کو عطا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کوڑے لگ رہے، تو اس کو کافی سارے کوڑے لگ گئے، تو وہ کچھ بولا ہی نہیں، کوئی اس کی چیخ نہیں نکلی۔
تو پھر ایک کوڑے پہ اس کی چیخ نکل آئی. تو جلاد نے پوچھا کہ بھئی پہلے کیا ہوا تھا، تم تو ابھی آخری کوڑوں پہ تمہاری چیخ نکل آئی ایک کوڑے کے اوپر. تو وہ کہنے لگا کہ پہلے میرا محبوب تھا میرے سامنے، تو محبوب کا خیال اگر ہوگا تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ رضا میں راضی رہے گا. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ انسان کا بدن جو ہے یہ صابر ہو، صبر کرنے والا ہو. تو اب بدن تو دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک تو روح ہے، اس کے نفس ہے، اس کے خیالات ہیں، تو وہ بھی صبر کرنے والے ہوں پریشانی آنے پہ، ذہنی تکلیف آنے پہ. اور جسم کے کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی اذیت آ جاتی ہے، تو گرمی سردی ہے اور کوئی بیماری آ سکتی ہے، تو کوئی بھی تکلیف ہے اس کے اوپر وہ ہر وقت صبر کے اندر رہے. تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہی وابستہ ہوگی کہ اگر مالک کی محبت ہے دل میں، عظمت ہے دل میں، تو اس کی رضا میں یہاں پہ بھی راضی رہے گا، اپنے بدن کو چست رکھے گا، صابر رکھے گا، سستی کاہلی کو چھوڑ دے گا اور محنت کرے گا، چاہے معاشی طور پر ہو چاہے گھریلو لائف کے اندر ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اطمینان پائے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کی زبان ذاکر ہو، ذکر کرتی رہے ہر وقت. اب ذکر کے لیے تو اللہ پاک نے کوئی بہت زیادہ شرائط نہیں رکھی، وضو کی شرط نہیں رکھی ہے، غسل بھی اگر نہیں ہے تو دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو ایک ذکر دل ہی دل میں بھی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی قید نہیں ہے. اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے تو وضو کرنا پڑتا ہے، ذکر کے لیے یا درود پڑھنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کسی بھی حالت میں پھر نماز پڑھنے کے لیے تو باقاعدہ وضو کر کے اس کو ایک جا نماز کے اوپر مسجد میں کہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن ذکر تو وہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ پاک کا خیال اور اللہ تعالیٰ کی قربت میسر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ میسر رہتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں بھی برکت نصیب ہوتی ہے اور آخرت کا خزانہ بھی اکٹھا ہوتا رہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت میرے ساتھ ہے. تو یہ ہے ذکر کا فائدہ کہ انسان کا دل پھر اطمینان اور سکون حاصل کرتا رہتا ہے ذکر کے ذریعے سے. اب چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں اس کی آبرو کی حفاظت بھی کرے اور پھر اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. اب جو پہلی چیز ہے آبرو کی حفاظت، تو ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ جرنل نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی ہمارے اوپر ایک خاص رحمت ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ہی ساتھ انڈیا کو دیکھیں تو وہاں جو ہندو مذہب والے ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ماڈرنزم کی طرف آ رہے ہیں. یورپ اور امریکہ کا کلچر تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کیا ہے. تو یہ انڈیا کے جو ہندو لوگ ہیں یہ بھی بہت متاثر ہیں اس ماڈرنزم سے. تو اس مخلوط نظام کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اب ایک عورت جو ہے جو گھر سے باہر جاب کرنے نکلی ہوئی ہے، اب یا اور کوئی اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں لوگ، تو وہ ایک دن میں کئی بار جو ہے یورپ کی عورت آبرو ریزی کرواتی ہے، لٹتی ہے. اور اس کلچر کو غیر مسلم انڈینز بھی بہت پسند کر رہے ہیں آج کل. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، ہماری عورتیں نیک ہیں تو مردوں کو اس معاملے میں تو فکر نہیں ہے. البتہ جو اللہ کے نبی نے دوسری بات بیان فرمائی کہ مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، تو اس کے لیے دوستوں اس کی تشریح کے لیے میں کامرس کا ایک اکنامکس کا ایک لا جو ہے ایک تھیوری پیش کروں گا، عرض کروں گا. تو وہ اس لا کا نام ہے ایکول مارجنل یوٹیلیٹی. اسے اردو میں کہا جاتا ہے قانون مساوی افادہ مختتم. تو یہ قانون جو ہے تجارت میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور ہاؤس ہولڈ اکنامکس بیہیویئر کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ایک تاجر جو ہے وہ ایک ہی چیز نہیں خریدتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اس سرمایہ کو یوٹیلائز کرے، بہت ساری چیزیں خریدنے کی کوشش کرتا ہے اس سے. اور ہاؤس ہولڈ اکنامکس بیہیویئر میں بھی یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ ہمیں
اس کی گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ کیسے خوشحالی اختیار کر سکتے ہو۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میانہ روی کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس کی تشریح کے لیے میں نے یہ تھیوری آپ عرض کی ہے۔ تو ہاؤس ہولڈ بیہیویئر کے اندر معاملہ یہ ہے کہ گھر کے ضروریات کھانا پینا اور گلوسری وغیرہ کے لیے گھر کے دونوں جو فرد ہیں، والدہ ہے والد ہیں، میاں بیوی کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کے اپنے حساب سے، اپنے انکم کے حساب سے اپنے ایکسپنسز کو اویل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بلا ضرورت کئی خرچہ تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو ضروری چیز ہے اس کو رہ جاتی ہے۔ اب مردوں کے لیے تو زیادہ تر مردوں کے لیے، کچھ ہوتے ہیں ایسے مرد بھی کہ جو بیوقوفی کرتے ہیں، اور بس جب جیسے ہی ان کے پاس انکم آتی ہے تو وہ فوری طور پر بس اس کو خرچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ اکثریت جو سمجھدار مرد حضرات ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم سارا ایکسپنسز پورے نہیں کر سکے اپنے اخراجات گھر کے، تو ہمیں پھر قرضہ لینا پڑے گا، یا کسی بھی طریقے سے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، بل ہے اس کو تو دینا ہی پڑے گا، کھانا پینا ہے اس کو تو ہمیں پورا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ پھر خاص طور پر ایک طرح سے اللہ کے نبی نے مستورات کو، عورتوں کو گھروں کے اندر اس مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اس کے اندر ہمیں پنہا بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت اس طریقے سے کرو کہ جو آپ کی ضروریات زیادہ ہیں، ضروری ہیں، ان کو پہلے ان کو کرو۔ اگر آپ کے پاس زائد کچھ بچتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ غیر ضروری جو چیز ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہو۔ تو دوستوں، اللہ کے نبی نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ دل جو ہے یہ شکر والا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ زبان ذاکر ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ بدن آپ کا صبر والا ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ میانہ روی کے ساتھ چلو اور حفاظت کرو اپنے مال کی۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دنیا جہان کی ان 4 چیزوں کو ملنے کے بعد اس کو دنیا جہان کی نعمت نصیب ہو گئی، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس کو مل گئیں، اس کو اطمینان مل گیا، اور پھر آخرت کی بھی اس کو خوشی مل گئی، اطمینان مل گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستوں۔